اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے کفر اور سرکشی کو زیادہ کرے گا۔ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ یاد رکھیں، فساد چاہے اس دور میں تھا، فساد چاہے اس دور میں ہو، اللہ عز و جل اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس سے تم بھی محبت کرو، اور اہل آسمان سے کہو اس سے محبت کریں، اہل زمین سے بھی کہیں اس سے محبت کریں۔ اور جس سے اللہ نفرت کرتا ہے آسمان والوں سے بھی یہی حکم ہوتا ہے، زمین والوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے نفرت کی جائے۔ اس لیے جو اس آیہ مبارکہ کا آخری جو حصہ ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ جو یہود تھے یہ فساد پھیلاتے تھے زمین پر۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں اس حوالے سے ید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک کی ایک آیت جب نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ یہود جو تھے ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اس لیے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے یہ عطا نہیں کر رہا۔ الفاظ سخت ہیں اس لیے ہم ان کو دہرا بھی نہیں رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایک بہتان باندھا۔ قرآن نے فوراً کہا کہ ہاتھ تمہارے بندھے ہوئے ہیں، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جس پر چاہے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور وہ جب سے اس نے عرش بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، اس وقت سے وہ اللہ عطا کیے جا رہا ہے، اس کے خزانہ قدرت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ یہ قرآن نے ایک دفاع پیش کیا ہے یہود کے سامنے۔ اب یہ جو ہاتھ ہے نا، ید اس کو بولتے ہیں، اس پنجے کو بھی ہاتھ بولتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو بازو پوری ہے کندھے تک، اس کو بھی ہاتھ ہی بولا جاتا ہے، لیکن یہی ہاتھ کبھی کبھی مجازن یہ نعمت کے اطلاق اس پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے سنا فلاں میرے اوپر اس کا ہاتھ ہے، میرے مرشد کا ہاتھ ہے، میرے استاد کا، میرے والدین کا، تو یہ بطور نعمت بھی بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہوگا کہ یعنی اللہ عز و جل کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ
اکثر پھر آپ نے مثال سنی ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ سنبھال نہ سکیں، یہ بھی سنی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کے بینک بیلنس اتنے ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا حساب کیسے کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی کون سی ادا پسند آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اتنا عطا فرماتا ہے اور آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ اسے اتنا عطا کر رہا ہوں، اس پر یہ شکر کتنا ادا کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال لے کر آزماتا ہے، انسان غریب ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل پھر دیکھتا ہے میرا بندہ صبر کتنا کر رہا ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہوتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی اللہ عز و جل آزماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم خرچ کرو، اور جب تم خرچ کرو گے میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن میں ہمیشہ وہ خرچ کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور دونوں ہاتھ بھرے ہونے سے مراد یہاں پر حدیث پاک سے یہ لیا گیا کہ بے حد و بے حساب جو سخاوت کرتا ہے۔ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے صدقہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑا سخی ہے جو ہر وقت اپنے اللہ عز و جل کے بندوں پر یہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو زمین میں فساد ڈالتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ ہمیشہ فساد کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب وہ فساد کی آگ بڑھاتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، میں ان کی آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ یہود نے پہلے فساد پھیلایا، ان پر ایک بادشاہ کو اللہ نے مسلط فرمایا، بخت نصر جس کا نام تھا، اس نے ان کے ساتھ ظلم کی انتہا جو تھی وہ قائم کر دی۔ اسی طرح پھر جب دوبارہ انہوں نے اللہ عز و جل کی زمین پر فتنہ و فساد برپا کیا، پطرس رومی ایک بادشاہ گزرا ہے، اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ پھر جب دوبارہ انہوں نے فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر مجوسیوں کو حکمران بنا دیا۔ دوبارہ انہوں نے فساد کیا، پھر اللہ نے ان پر مسلمانوں کو مسلط فرما دیا۔ اور جب مسلمان مسلط ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے وہ فتوحات عطا فرمائی کہ وہ کعبۃ اللہ کہ جہاں پر مشرکین نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، جائے پیدائش تھی، اور حضور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرما رہے تھے کہ میں تو تجھے نہیں چھوڑ سکتا کعبہ، لیکن یہ لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، یہ مجبور کر رہے ہیں۔ اس وقت جب ہجرت ہوئی تھی، گنے چنے ہوئے کچھ لوگ تھے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ نے اسلام کو جب طاقت اور پاور عطا کی، 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں پورے جاؤ جلال کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر طاقت عطا کی، زمانے والوں کو بتایا کہ جب تم فتنہ و فساد کی آگ بپا کرو، احکامات خداوندی کی دھجیاں اڑاؤ، تو پھر ہم نے تم پر مسلط مسلمانوں کو کر دیا ہے۔ آج مسلمان جب ان احکامات سے دور ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پر پھر یہود کو مسلط کر دیا ہے، پھر دوبارہ عیسائی ہم پر مسلط ہو بیٹھے ہیں۔ ہمارا جتنا سوشل میڈیا ہے اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور پھر اسی طرح دیگر کتنی چیزیں ہماری پروڈکٹس ہیں، وہ ساری کی ساری عیسائی جو ہیں، یہودی ہیں، یہی تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ وحدہ لم یزل مسلمانوں کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم ہم نے اس رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں والے کام بھی کریں اور مسلمانوں کے جو طریقہ کار ہے انہی کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔